UAE کا وہ کلپ ہے کہ جب ٹرمپ صاحب UAE میں جاتے ہیں، مسلمان بچیاں 14 سال 15 سال 16 سال اپنے بالوں کو کھول کر اور بالوں کا رقص کرتے ہوئے ٹرمپ کا استقبال کرتی ہیں۔ بھائی پھول لے کے بھی بچیاں کھڑی ہو سکتی تھی نا، اسکارف پہن کے اپنا مسلم کلچر میں ملبوس ہو کے، ایک بچیاں پھول لے کے بھی کسی پریزیڈنٹ کا استقبال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی آتے ہیں بڑے بڑے، کیسا استقبال ہوتا ہے؟ پھول لے کے آپ استقبال کرتے ہو، 4 گلدستے لے کر استقبال کرتے ہو، قومی ترانہ پڑھ کے استقبال کرتے ہو، یہ نشانیاں آپ سمجھا کریں۔ لیکن دین احکام الہی کا مذاق اڑانا کہ خدا نے مثلاً پردے کو، چادر کو عورت کی زینت قرار دیا ہے اور ہم انہی بالوں کو کھول کے اس مسلم مخالف، خدا مخالف کے سامنے میں اپنی بچیوں کو رقص کرواؤں، تو میں ایک میسج دے رہا ہوں کہ میں آپ کے نظام اور آپ کی ملت کو کیا کرتا ہوں؟ تسلیم کرتا ہوں۔ ہاں، آپ جب تسلیم کرو گے وہ تجھے سب کچھ دے گا، وہ تجھے اپنے آپ سے سمجھے گا۔ حتیٰ نتبع ملتہم، جب تک ان کی ملت کی اتباع۔ آج جنگ یہی ہے، آج وہ اپنے قوانین کے ذریعے سے پوری کائنات کو شیطانی نظام میں ڈھالنا چاہتا ہے، اور حسین اس شیطانی نظام کو توڑنے کا نام ہے، مجلس عزا اس شیطانی نظام کو ختم کرنے کا نام ہے۔ یہاں پہ ایک اور دریچہ کھولوں، اور تاکہ اگر زندگی رہی یا ماہ مبارک رمضان میں جو سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں، یا آنے والے محرم میں اگر اللہ نے مہلت دی، تو عبرت ہے بنی اسرائیل پہ تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں تقریباً 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں۔ قرآن آیا مسلمانوں کے لیے، لیکن خدا نے زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کس کا؟ بنی اسرائیل کا۔ اور حدیث رسول ہے، نعل بالنعل، ایک جانور کے سر پہ شاخیں ہوتی ہیں نا، رسول فرماتے ہیں جو جو امتحانات میں نے بنی اسرائیل سے لیے، میں امت مصطفیٰ سے بھی لوں گا۔ وہ قصہ ہارون ہو، وہ سقیفے کا معاملہ ہو، وہ رسول خدا کا کاغذ اور قلم و دوات کا مانگنا ہو، وہ غدیر میں علی کا اعلان ہو، پھر اس اعلان کے بعد مسلمانوں نے علی کا پیٹھ دکھانا ہو، فرمایا جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا وہی کچھ میری امت میں ہوگا۔ جو جو امتحانات میں نے بنی اسرائیل سے لیے، میں امت مصطفیٰ سے بھی لوں گا۔ ہدف الہی ہے کہ کائنات میں حکومت خدا کو نافذ کیا جائے۔ کتنی حکومت الہی کائنات میں آئی ہیں؟ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت رسول گرامی، اور 4 سال امیر المؤمنین کے۔ اور امیر المؤمنین جو حاکم بنے، اس میں بھی یہ نہیں کہ لوگ امیر المؤمنین کو خلیفۃ منصوص من اللہ سمجھتے تھے۔ اکثر کا عقیدہ یہ تھا یہ اسی طرح خلیفہ ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، جیسے پہلے 3 خلافتوں کو مانتے تھے ویسے امیر المؤمنین کو۔ تبھی اس خلافت میں وہ برکات، وہ نعمات نہیں آ سکی۔ خدا اگر قوموں کو برکت دیتا ہے تو امتحان الہی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ وہ امتحانات جو خدا نے بنی اسرائیل سے لیے، وہی امتحانات خدا آپ لوگوں سے بھی لے گا، مسلمانوں سے بھی لے گا۔ اب فرما کر امتحانوں میں پاس ہو گئے تو اللہ کی برکت آئے گی، نعمت آئے گی۔ اگر فیل ہو گئے تو وہی خدا کی آزمائشیں تمہارے سروں پر بھی اتریں گی جو اللہ نے بنی اسرائیل پہ اتاری۔ پروردگارہ قرآن امت مسلم کے لیے، لیکن سارے قصے اور کہانیاں کس کی ہیں؟ انبیاء ما قبل کی ہیں، اور زیادہ تر ان کے قصے ہیں جو بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ اب جب تک بنی اسرائیل کا خاکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تب تک دین اسلام کو سمجھنے سے آپ قاصر ہو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں پہ حضرت یوسف کو سب جانتے ہیں۔ جناب یوسف جب عزیز مصر بنے تو حضرت یوسف کی وجہ سے جتنے بنی اسرائیل تھے وہ مصر میں کوچ کر کے آ گئے۔ جو تعداد بتائی گئی ہے تقریباً 6 لاکھ کے قریب، 12 قبیلے، کہ حضرت موسیٰ بھی جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ بنی لاوی ایک قبیلہ تھا، حضرت موسیٰ بھی اس قبیلے سے تھے۔ حضرت یوسف آئے، ان کے حالات بہت اچھے ہوئے جناب یوسف کی وجہ سے، بہت ان کو سپورٹ ملی۔ لیکن بنی اسرائیل خود اہل مصر نہیں تھے، یہ کہیں اور سے بادیہ نشین تھے، وہاں سے ان کو لا کر مصر میں حضرت یوسف نے ان کو بڑی سپورٹ دی۔ حضرت یوسف جب دنیا سے چلے گئے تو تقریباً 400 سال کا فاصلہ آیا حضرت یوسف میں اور حضرت موسیٰ میں۔ اس فاصلے کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، تو لہٰذا انہوں نے رجوع کیا اپنے علماء، اپنے فقہا کی طرف کہ حضرت جس طرح آپ امام زمانہ کا انتظار کرتے ہیں یہ حضرت موسیٰ کا انتظار کرتے تھے۔
پھر معصوم فرماتے ہیں انہوں نے دعائیں کی، خدا نے حضرت موسیٰ کو ظہور پذیر کیا۔ کیا عالم تھا مصر کا، فرعون مصر کا، ان کو قبطی بولتے تھے، جو مصر کے حکماء تھے قبطی بولتے تھے۔ مصر ایک بہت پرانی سویلائزیشن، ایک خوبصورت کلچر، زیب و زینت والا کلچر کہ جس کو لوگ فالو کرتے تھے۔ یہ گاؤں کے لوگ تھے، یہ بہت بڑا شہر تھا، بڑی عبارتیں، بڑے احرام مصر۔ اب مصر میں رہتے رہتے یہ بہت زیادہ انسپائر ہو گئے تھے مصریوں سے، غریب بھی تھے، فقیر بھی تھے، حالات بھی برے تھے، اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے پروردگارا یوسف جیسا کوئی اور نبی بھیج۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ تقریباً 12 معجزے لے کر آئے۔ کس عالم میں حضرت موسیٰ فرعون کے یہاں بڑے ہوئے، چیلنج کیا فرعون کو۔ اب مسئلہ موسیٰ اور فرعون یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ مثلا فرعون کو اتار کر خود حاکم بننا چاہتے تھے۔ جب فرعون نے نہیں مانا تو حضرت موسیٰ یہاں تک فرعون کو آفر دے رہے تھے، جناب تم حاکم رہو لیکن کم از کم مجھے اتنی اجازت تو میں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ لیکن فرعون اس پر بھی راضی نہیں تھا۔ یہ نظام کفر کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ آپ اسے کہو گے جناب تم اپنی حکومت چلاؤ، میں اپنے لوگوں کو لے جا کر اپنی حکومت قائم کرتا ہوں، وہ اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ تم میری حکومت کے مقابلے میں ایک نئی حکومت کو قائم کرو گے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ ہاں میری حکومت میں رہو، میرے انڈر رہو تو مجھے قابل برداشت ہو، لیکن تم ایک نئی حکومت کو کھڑا کرو گے تو تمہارے ساتھ وہی برتاؤ ہوگا جو فرعون نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا۔ کہتے یہاں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ پھر واقعہ کہ فرعون حضرت موسیٰ کے پیچھے یہاں تک کہ وہ نہر نیل، آپ سنتے ہیں نہر نیل پہ پہنچے۔ بہرحال فرعون غرق ہونے لگا اور اس کے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور اللہ نے کب تو دیر ہو چکی ہے، فرعون کو قبول نہیں کیا۔ معجزہ ہوا۔ اب کچھ حالات ہیں بنی اسرائیل کے، وہ حالات بڑے عجیب ہیں، ان کے نخرے، ان کے اعتراضات۔ جب نہر نیل سے انہوں نے کراس کیا، معجزے کتنے لائے حضرت موسیٰ نے، فرعونی تنگ آ گئے تھے۔ اس قدر حضرت موسیٰ نے معجزے دکھائے کہ اہل مصر بھی قلباً حضرت موسیٰ کو ماننے لگے۔ کبھی بارش ہوتی تو آسمان سے خون بہتا، کبھی مینڈکوں کی بارش ہوتی، کبھی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی، کبھی ید بیضا دکھاتے کہ مولا فرماتے ہیں جب عصا کو حضرت موسیٰ نے اژدہا بنایا تو فرعون اتنا خوف زدہ ہوا اس اژدہا کو دیکھ کر، تو قلباً یہ حضرت موسیٰ کے معجزات سے، علم سے، ساری چیزوں سے انسپائر تھا، لیکن اپنی حکومت کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب بنی اسرائیل یہ سارے معجزے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا خداوند متعال اتنی نعمتیں بنی اسرائیل پہ کیوں نازل کر رہا ہے؟ کیونکہ کائنات میں جو ہدف الہی پہلی مرتبہ وہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کوئی ملت بنے اور حکومت الہی کائنات میں نافذ ہو، اور حضرت موسیٰ کو ملت مل گئی کہ 6 لاکھ لوگ ملے کہ خدا نے کہا موسیٰ جاؤ کائنات میں میری حکومت کو نافذ کرو، اور اگر یہ لوگ حضرت موسیٰ کا ساتھ دیتے تو حضرت موسیٰ کو یا پوری کائنات میں نظام الہی کو کیا کرتے؟ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ 1 لاکھ بندے، 2 لاکھ بندے، 4 لاکھ بندے میرے نبی کا ساتھ دیں اور راہ خدا میں محنت و زحمت کریں اور کسی اللہ کے ولی کو حکومت الہی کا اختیار دے دیں تاکہ وہ کائنات میں نظام الہی کو نافذ کرے۔